ناول قیمتیں فریب۔ یہ لو 10 لاکھ روپے اور یہ لڑکی آج سے تمہاری۔ شاویز کی وہ آخری آواز میرب کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک بار بھی اس کی چیخوں کو نہیں سنا۔ میرب کا دوپٹہ فرش پر رل رہا تھا اور اس کی غیرت سرے بازار نیلام ہو چکی تھی۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونج اٹھے۔ وہ روشنیاں بہت تیز تھیں، اتنی تیز کہ میرب کی آنکھیں چندیا رہی تھیں، لیکن ان روشنی کے پیچھے جو اندھیرا تھا وہ اس کی روح کو نگل رہا تھا۔ شاویز کی محبت پر یقین کر کے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی دہلیز لانگھی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ اس کا محافظ بنے گا، پر اسے کیا معلوم تھا کہ محبت کے دعوے کرنے والا خود ایک بھیڑیا تھا۔ یہ 10 لاکھ روپے اور یہ لڑکی آج سے تمہاری۔ شاویز نے صفاقی سے نوٹوں کا بیگ تھاما اور میرب کی طرف دیکھے بغیر مڑ گیا۔ شاویز، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ شاویز، اللہ کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میرب کوٹھے کے فرش پر گر کر چیختی چلائی روئی۔ اس کے دوپٹے کا آنچل تار تار ہو چکا تھا اور دل بھی، پر شاویز نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اسے بازار حسن کے دلدل میں تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ابھی میرب کی سسکیاں تھمی بھی نہیں تھیں کہ اچانک باہر شور مچا۔ بھگدڑ سی مچ گئی۔ پولیس نے کوٹھے پر چھاپا مار دیا تھا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن میرب وہیں فرش پر بیٹھی خالی نظروں سے دیوار کو تک رہی تھی۔ اسی لمحے بھاری قدموں کی چانپ گونجی۔ وہ ایس پی زرخان خانزادہ تھا، باروب شخصیت، چہرے پر غصے کی سرخی اور آنکھوں میں قانون کا جلال۔ زرخان کی نظر جیسے ہی فرش پر بیٹھی اس معصوم سی لڑکی پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس ماحول میں وہ لڑکی کسی مرجھائے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی، جس پر ابھی اس بازار کا رنگ نہیں چڑھا تھا۔ چندا بائی، یہ لڑکی کون ہے؟ زرخان نے کڑک دار آواز میں کوٹھے کی مالکن سے پوچھا۔ چندا بائی نے ہنستے ہوئے کہا، صاحب یہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی یہاں آئی ہے۔ اس کا عاشق اسے 10 لاکھ روپے میں میرے ہاتھ بیچ کر چلا گیا۔ یہ سنتے ہی زرخان کے چہرے پر حقارت کے تاثرات ابھرے۔ وہ میرب کے قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، اٹھو یہاں سے اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، یہ جگہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میرب نے روتی ہوئی آنکھوں سے زرخان کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اپنے گھر نہیں جا سکتی صاحب، میں اپنے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا کر آئی ہوں، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، میں مر جاؤں گی پر وہاں نہیں جا سکتی۔ زرخان کے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا، وہ ایک بے سہارا لڑکی کو رات کے اس پہر سڑک پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اسے اپنے سرکاری گھر لے آیا۔ جب زرخان کی ماں ہاجرہ بیگم نے میرب کو دیکھا تو ان کا دل اس لڑکی کی معصومیت اور بے بسی دیکھ کر پگھل گیا۔ انہوں نے جب میرب کی پوری کہانی سنی تو انہیں لگا کہ اگر اسے اس حال میں چھوڑ دیا گیا تو یہ دنیا اسے جینے نہیں دے گی۔ زرخان، میں چاہتی ہوں کہ تم میرب سے نکاح کر لو، ہاجرہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کیا ماں جی، آپ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ زرخان غصے سے چہکا۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت رون کر ایک لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی، وہ کوٹھے سے ملی ہے مجھے، میں ایک پولیس افسر ہو کر ایک بد کردار لڑکی سے نکاح کروں؟ وہ گناہگار نہیں، مظلوم ہے زرخان۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر تم نے اسے سہارا نہ دیا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ میری خاطر، اپنے باپ کی پگڑی کی خاطر یہ نیک کام کر دو۔ ماں کے شدید دباؤ اور ضد کے آگے زرخان کو ہار ماننی پڑی۔ ایک سادگی سی بھرے کمرے میں میرب اور زرخان کا نکاح پڑھا دیا گیا، لیکن اس نکاح میں محبت کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ نکاح کی پہلی رات جب زرخان کمرے میں آیا
تو میرب سہم کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ زرخوان اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس نے میرب کا جبڑا سختی سے دبوچا اور کہا، یاد رکھنا میرب، تم میری بیوی صرف دنیا کی نظر میں ہو، میرے دل میں تمہارے لیے صرف اور صرف حقارت ہے۔ جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے وہ کوٹھا یاد آتا ہے جہاں تم اپنے عاشق کے ہاتھوں بک رہی تھی۔ تم ایک آوارہ لڑکی ہو جو اپنی ہوس کی خاطر ماں باپ کی عزت بیچ آئی۔ مجھ سے کبھی محبت یا عزت کی امید مت رکھنا۔ میرب کے آنسو خاموشی سے بہتے رہے۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے جو غلطی کی تھی یہ اس کی سزا تھی جو اسے اب ساری زندگی بھگتنی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ میرب نے خاموشی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کا کام کرتی، ساس کی دل و جان سے خدمت کرتی۔ اس کی زبان سے کبھی کوئی شکایت نہیں نکلتی تھی۔ وہ ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ دوسری طرف زرخوان کا رویہ اب بھی تلخ تھا۔ وہ روز اسے دیکھ کر کوئی نہ کوئی طعنہ دیتا، اسے دھتکارتا، لیکن میرب آگے سے صرف سر جھکا لیتی۔ ایک دن ہاجرہ بیگم کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ زرخوان اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے ہسپتال میں زیادہ وقت نہیں دے پا رہا تھا، لیکن میرب 3 دن اور 3 راتیں بغیر سوئے، بغیر کچھ کھائے پیے اپنی ساس کے سرہانے بیٹھی رہی۔ وہ ان کے پاؤں دباتی، انہیں دوائیاں کھلاتی اور ان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتی۔ جب ہاجرہ بیگم ٹھیک ہو کر گھر آئیں تو انہوں نے زرخوان کو اپنے پاس بٹھایا۔ زرخوان بیٹا، انہوں نے کمزور آواز میں کہا، تم جس لڑکی کو بدکردار کہتے ہو نا، اس کے اندر ایک پاکیزہ روح ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جو توبہ کر لے وہ اللہ کو بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ میرب نے جو میری خدمت کی ہے وہ کوئی سگی بیٹی بھی نہیں کر سکتی۔ اپنی آنکھوں سے نفرت کا چشمہ اتارو اور دیکھو کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ ماں کی باتوں نے زرخوان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس رات جب زرخوان گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ میرب کچن کا کام ختم کر کے تھکن سے چور فرش پر ہی سر رکھ کر سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان تھے اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ زرخوان خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا۔ پہلی بار اس نے میرب کو نفرت کی نظر سے نہیں بلکہ ایک محافظ کی نظر سے دیکھا۔ اس کا معصوم چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ ایک گناہ گار عورت نہیں بلکہ حالات کی ماری ہوئی ایک بچی تھی۔ زرخوان کا دل اندر سے پگھلنے لگا۔ اس نے آہستہ سے ایک چادر لی اور میرب کے اوپر ڈال دی۔ اگلے چند ہفتوں میں زرخوان کا رویہ بدلنے لگا۔ اب وہ اسے طعنے نہیں دیتا تھا بلکہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگا تھا۔ میرب اس تبدیلی پر حیران بھی تھی اور خوفزدہ بھی کہ کہیں یہ طوفان سے پہلے کا سکون نہ ہو۔ ایک شام جب زرخوان ڈیوٹی سے واپس آیا تو وہ اپنے ساتھ ایک بڑا سا باکس لایا۔ اس نے وہ باکس میرب کے سامنے رکھا۔ اسے کھولو، زرخوان نے نرمی سے کہا۔ میرب نے کپکپاتے ہاتھوں سے باکس کھولا تو اندر ایک خوبصورت سفید رنگ کا قیمتی جوڑا اور سونے کے جھمکے تھے۔ یہ کس لیے؟ میرب نے حیرت سے پوچھا۔ زرخوان نے آگے بڑھ کر میرب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میرب نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی لیکن زرخوان کی گرفت مضبوط تھی۔ میرب، مجھے معاف کر دو۔ زرخوان کی آواز میں ندامت تھی۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے تھے، تمہیں اس گناہ کی سزا دی جو تم نے کیا ہی نہیں تھا۔ تم تو معصوم تھیں جسے ایک درندے نے دھوکہ دیا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ماضی کو دیکھا، تمہارے اس پاکیزہ حال کو نہیں دیکھا جو تم نے اس کو گھر کو دیا۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ میں تو ایک آوارہ
شرط زرخان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو اور اب میری محبت ہو۔ میں آہستہ آہستہ تمہاری سیرت کا اسیر ہو چکا ہوں۔ میرب، کیا تم مجھے معاف کر کے ایک نئی زندگی کا موقع دو گی؟ میرب نے زرخوان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب نفرت کی جگہ سچی محبت اور احترام کی چمک تھی۔ اس کا برسوں کا دکھ، اس کے طعنے، اس کا پچھتاوا، سب زرخوان کے اس ایک اعتراف محبت سے دھل گئے۔ میرب نے روتے ہوئے اپنا سر زرخوان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور زرخوان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کوٹھے کی اس تاریک رات سے شروع ہونے والا سفر آج محبت اور عزت کے اجالے میں بدل چکا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔